بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اندھی تھی اور مجھے بتایا گیا کہ میرا جس سے بھی شادی ہو رہی ہے وہ بہت حسین ہے۔ شادی کی رات میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میرا شوہر آیا، مجھ سے دل بھر کے اس نے پیار کیا۔ پوری رات مجھے اپنی آغوش میں لے رکھا۔ صبح نہا کر نکلی تو ساس کہنے لگی، بیٹی معاف کر دینا، تمہارا شوہر رات کو باہر ہی سو گیا تھا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین پھٹ گئی۔ پھر میرے ساتھ کس نے؟ سہاگ رات کے نام پر ہی ہم لڑکیوں کے دل میں ہلچل سی مچ جاتی ہے، اور یہ سوچ کر ہماری زندگی میں ایک اور ساتھی شریک ہونے والا ہے، من میں عجیب سی گدگداہٹ جنم لیتی ہے۔ جب سے میری شادی کی بات پکی ہوئی تھی، میرے دل میں بھی ایسے ہی جذبات امڈ رہے تھے۔ اپنے ہم سفر کے ساتھ ساتھ ایک نئی زندگی میں قدم رکھنے کے خیال نے مجھے عجیب سے سرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر مسکرانے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ارمانوں بھری رات میری زندگی میں چلی آئی تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے پیا کے گھر آ گئی تھی۔ شادی کی رات میں کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور خوشی کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ خوف بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کر سکتی تھی لیکن دیکھ نہیں سکتی تھی، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کمرے میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ خدا نے مجھے اگر ایک صلاحیت سے محروم رکھا تھا تو اس کے بدلے دوسری بہت سی صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ میں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھی، لیکن میری محسوس کرنے کی صلاحیت بہت ہی زیادہ تیز تھی، اور میں ارد گرد کے ماحول کو اور لوگوں کو ان کی خوشبو سے محسوس کر سکتی تھی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی کہ میری ستارہ تو میرے دوسرے بچوں سے کہیں زیادہ ذہین اور خوش قسمت ہے۔ میرے ابا مجھے بتاتے کہ میں بہت ہی خوبصورت اور حسین ہوں، اور مجھے بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ ہر ملنے جلنے والا میرے حسن کے قصیدے پڑھتا۔ اماں ابا کو بس ایک ہی فکر لاحق تھی کہ میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا بھی یا نہیں۔ مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی اور ابھی تک میرے لیے رشتہ نہیں آیا تھا۔ میں اماں کو ہمیشہ سمجھاتی کہ جس خدا نے مجھے تخلیق کیا ہے اس نے میرے نصیب بھی لکھا ہوگا، آپ فکر نہ کیا کریں۔ ایک دن پڑوس والی خالہ اپنے کسی جاننے والے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئیں تو میری ماں کو کچھ امید بندھی۔ خالہ نے بتایا کہ لڑکا تو بہت ہی اچھا اور کمانے والا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت حسین ہے۔ میں اندھی ضرور تھی، لیکن میرے باپ نے مجھے زندگی کے کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہنے دیا تھا۔ میں نے ایک نابینا اسکول میں تعلیم بھی حاصل کی تھی، اور دوسرے بہت سے ہنر بھی میرے ماں باپ نے مجھے سکھائے تھے۔ میں کسی بھی طرح ایک مکمل انسان سے کم نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر میں بہت زیادہ خود اعتماد تھی، اور یہ خود اعتمادی مجھے میرے ماں باپ کی وجہ سے ملی تھی، جنہوں نے ہر قدم پر مجھے حوصلہ دیا تھا اور یہ سمجھایا تھا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ جب رشتے والے مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو باتوں باتوں میں لڑکے کی ماں نے بتایا کہ ان کا بیٹا حمزہ بہت ہی اچھا ہے، بس اس کی عمر نکل گئی اور ہم اس کی شادی نہیں کر سکے، کیونکہ اس پر 7 بہنوں کی ذمہ داریاں تھیں، اور 7 بہنوں کی شادیاں کرنے میں وہ اس قدر مصروف رہا کہ اس نے کبھی خود پر توجہ نہ دی۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنی بہنوں کے لیے ایک باپ کی طرح ہی ڈھال بن گیا، اور اس نے بھائی ہوتے ہوئے بھی باپ ہونے کا فرض نبھایا۔ حمزہ کی ماں کی باتوں نے مجھے بہت ہی زیادہ خوش کر دیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں بہت زیادہ اطمینان محسوس کر رہی تھی کہ جو شخص اپنی بہنوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ میرے ماں باپ نے حمزہ کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو سب نے یہی بتایا کہ وہ بہت ہی نیک اور سیدھا سادہ سا انسان ہے، جس نے ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا ہے۔ حمزہ ایک بہت بڑے سپر سٹور کا مالک تھا اور وہ بہت ہی اچھا کماتا تھا، اس لیے میرے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تھا، لیکن میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر مرد اچھا ہو تو وہ بیوی کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہے،
میرا اور حمزہ کا رشتہ پکا ہو گیا تھا اور ہم دونوں کی دھوم دھام سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ ہر کسی نے ہی ہماری جوڑی کی بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ میں حمزہ کو دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن سب نے یہ بتایا کہ میرا شوہر بہت حسین ہے اور ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے بالکل چاند سورج کی جوڑی معلوم ہو رہے تھے۔ رخصتی کے وقت میں بہت زیادہ روئی تھی۔ آنے والی زندگی میں میرے ماں باپ میرے ہم قدم نہیں تھے، جنہوں نے بچپن سے آج تک میری انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا تھا۔ ایک انجانا سا خوف میرے دل میں تھا کہ حمزہ پتہ نہیں میرے ساتھ رشتہ نبھا پائیں گے بھی یا نہیں۔ اسی خوف کو دل میں لیے میں حمزہ کے اندر کی دہلیز پار کر گئی اور اب حمزہ کے کمرے میں بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ کافی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور حمزہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ حمزہ نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ میری آنکھیں بند کر مجھے دنیا دکھائے گا۔ حمزہ کی باتوں میں محبت کی ایسی چاشنی تھی کہ میں پوری طرح اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے ہر لفظ میں میرے لیے عشق سمایا ہوا تھا۔ حمزہ آہستہ آہستہ ہم دونوں کے بیچ کی دوریاں مٹا رہا تھا اور میں اس کی قربت پا کر اپنا آپ کھو رہی تھی۔ جیسے جیسے رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے میری اور حمزہ کی نزدیکیاں بڑھ رہی تھیں۔ حمزہ نے مجھ پر اس قدر اپنی محبت لوٹائی تھی کہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ ساری رات حمزہ نے مجھے اپنے قریب رکھا اور احساس دلایا کہ میں اس کے لیے بہت ہی خاص ہوں۔ میں جو اپنے دل میں بہت سے خدشات لیے سسرال آئی تھی، وہ سب حمزہ کی محبت میں بہہ گئے تھے۔ حمزہ نے مجھے اپنی محبت کا ایسا مان دیا تھا کہ میں پل بھر میں معتبر ہو گئی تھی۔ میں حمزہ کو دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن اس کو محسوس کر سکتی تھی اور اس کے وجود کی خوبصورتی کو بہت اچھے سے محسوس کیا۔ میں نے بارہا حمزہ کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا تھا اور اس کے ایک ایک نقش کو محسوس کیا تھا۔ حمزہ کا تصور میرے دل میں سما گیا تھا۔ میں نے دل کی آنکھوں سے حمزہ کو دیکھ لیا تھا اور مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ وہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ حمزہ کے لفظ، اس کا لہجہ، اس کا ہر انداز ایسا تھا کہ میں ایک ہی رات میں اس کی خوبصورتی میں اور اس کی محبت میں پور ڈوب گئی تھی۔ ساری رات حمزہ نے مجھے اسی طرح اپنے قریب کیے رکھا۔ نہ جانے مجھے کب نیند لگ گئی تھی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو حمزہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ شاید وہ اپنی باہر گیا ہوگا۔ میں فوراً ہی نہانے کے لیے چلی گئی۔ جب میں نہا کر واپس لوٹی تو کمرے میں میری ساس موجود تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ستارہ، میں تم سے معذرت چاہتی ہوں۔ رات حمزہ باہر ہی سو گیا تھا۔ دراصل رات اچانک ہی اس کی بڑی بہن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ پہلے ہم اسے لے کر ہاسپٹل گئے اور جب واپس آئے تو اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی اور حمزہ میرے ہی سرہانے لگ کر بیٹھ گیا اور وہ وہیں سو گیا۔ دراصل وہ شروع سے ہی مجھ سے بہت زیادہ قریب رہا ہے، اسی لیے میری ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تم نے ساری رات اس کے انتظار میں کاٹی ہوگی۔ میری ساس مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اگر رات حمزہ کمرے میں نہیں آیا تھا تو ساری رات میرے ساتھ کمرے میں کون موجود تھا؟ اس سوال نے تو میرے جسم سے روح نکال لی تھی۔ وہ شخص جو ساری رات مجھ پر محبت لوٹا رہا تھا، وہ شخص حمزہ نہیں تھا؟ یہ سوچ کر ہی میں کانپ اٹھی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں اپنی ساس سے کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، حمزہ رات کو کمرے میں چلے آئے تھے۔ یہ سن کر میری ساس نے کہا کہ نہیں بیٹی، وہ تو ساری رات میرے بستر پر ہی میرے ساتھ سو رہا تھا، بلکہ وہ تو ابھی بھی میرے ہی کمرے میں سویا پڑا ہے، مجھے غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی ساس سے کوئی سوال پوچھتی، پیچھے سے ایک شخص کی آواز آئی اور اس کی آواز سنتے ہی میری ساس کہنے لگی کہ لو آ گیا حمزہ، یہ ابھی میرے کمرے سے اٹھ کر ہی آ رہا ہے۔ اس شخص کی آواز تو واقعی وہ نہیں تھی جسے میں نے رات بھر سنا تھا۔ اگر یہ حمزہ تھا تو پھر وہ کون تھا؟ حمزہ نے آتے ہی مجھ سے معذرت کی اور اس نے بھی وہی سب کچھ کہا جو میری ساس نے بتایا تھا کہ رات اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ان کے پاس ہی رک گیا تھا۔
वो शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था और फिर उसने खुद भी एक तोहफा अलमारी से निकाल कर मेरी गर्दन में डाल दिया और कहने लगा कि ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा डाल दिया हो। मैं एक गैर मर्द की बाहों में पूरी रात काट चुकी थी और ये बात अब मुझे किसी भी तरह अपने शौहर को बतानी थी कि जो कोई भी कमरे में आया था उसने मेरे शौहर के साथ धोखा किया था। बहुत मुश्किल से हिम्मत करके मैंने हमजा से कहा कि रात को कोई मेरे कमरे में आया था और उसने खुद को मेरा शौहर बताया था और वो सारी रात मेरे साथ गुजार कर सुबह कहीं चला गया। मैं नहीं जानती कि वो कौन था, लेकिन उसने खुद को हमजा ही बताया था। मेरी बात सुनकर तो मेरे शौहर को जैसे सदमा हो गया था। वो हैरत से कह रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि मेरे ही घर में कोई मेरे कमरे में मेरी जगह चलाए और मेरी बीवी के साथ ताल्लुक कायम कर ले। हमजा गुस्से में मुझसे कहने लगे कि तुम झूठ मत कहो क्योंकि घर में बाहर का कोई शख्स नहीं आया है। मैंने हमजा के आगे हाथ जोड़ दिया और उसे यकीन दिलाना चाहा कि मैं सच कह रही हूँ। थोड़ी देर में हमजा ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि सभी लोग कमरे में चले आए। हमजा अपनी माँ से कहने लगा कि आप किस बदकिरदार लड़की को मेरे लिए रुखसत करवा कर लाई हैं। इसने न जाने अपने किस यार के साथ रात गुजारी है और अब ये मेरे घर वालों पर इल्ज़ाम लगा रही है। हमजा की बात सुनकर सभी हक्का बक्का रह गए। मैंने रोते हुए सबको यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं सच कह रही हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। हमजा की माँ कहने लगी कि घर में हमजा के अलावा सिर्फ उनके 3 दामाद मौजूद थे और वो तीनों ही बहुत नेक हैं और वह किसी पर भी इस तरह का शक के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैंने हमजा की माँ से कहा कि मैं सच कह रही हूँ और अगर मैं उनके दामादों की आवाज़ सुनूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी कि रात कौन मेरे कमरे में आया था। हमजा ने गुस्से में कहा कि वो अपने बहनोइयों के खिलाफ ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन हमजा की माँ ने फौरन ही अपने तीनों दामादों को बुलवा लिया। उन तीनों से बात करके मुझे ये बात का एहसास हुआ कि उन तीनों में से कोई भी रात को कमरे में नहीं आया था। मैं अपने शौहर को सच बताकर खुद ही किसी गड्ढे में गिर गई क्योंकि हमजा तो अब मुझे ही बदकिरदार कह रहा था। मैं किसी भी तरह हमजा और उसके घर वालों को अपनी बेगुनाही का यकीन नहीं दिला पाई थी और ना ही मैं ये साबित कर पाई थी कि मेरे कमरे में आने वाला शख्स मेरे लिए अनजान था। इसलिए हमजा ने मुझे हाथ पकड़कर शादी की अगली सुबह ही घर से बाहर कर दिया। मैं न जाने किसके हाथों पामाल हुई थी और अब रोती पीटती वापस अपने मैके चली आई थी। जब मैंने अपने घर वालों को अपने ऊपर गुजरी हुई कयामत का बताया तो मेरे बाप को सदमे से हार्ट अटैक हो गया। मेरे बाप ने बहुत ही खुशी से मुझे रुखसत किया था और अब मेरी बर्बादी उनसे बर्दाश्त ना हो सकी। सब लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल भागे। उनकी जान तो बच गई लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पहले उन्हें मेरी शादी की फ़िक्र सता रही और अब इस शादी को बचाने की फ़िक्र लग गई थी। मेरी माँ कहने लगी थी कि सितारा, मैं तुझे हमेशा खुशकिस्मत कहती आई थी, लेकिन तू बहुत ही बदनसीब साबित हुई। एक ही रात में शौहर के घर से वापस लौट आई। मेरी माँ ने हमजा के घर वालों को बात की, लेकिन वो लोग तो साफ लफ्ज़ों में यही कह रहे थे कि आपकी बेटी ने खुद ही कहा है कि उसने रात किसी गैर मर्द के साथ गुजारी है, फिर हमारा बेटा कैसे उसे अपने साथ रख सकता है। हमने हमजा की भी बहुत मिन्नत की थी और हाथ पाँव जोड़े थे, लेकिन हमजा ने भी मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि वो एक ऐसी लड़की को अपने साथ नहीं रख सकता जो शादी की रात ही दागदार हो गई हो। मेरी अम्मा ने उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की कि सितारा की बर्बादी के पीछे आप ही के घर के लोगों में से किसी का हाथ है। देखिए, बात सुनकर वो लोग और भी हत्थे से उखड़ गए और अम्मा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अम्मा भी मेरी तरह रोती पीटती वापस आ गई थी और मैंने उस कातबे तकदीर का लिखा हुआ समझकर कबूल कर लिया। दिन बहुत सुस्त रवि से गुजर रहे थे। अब्बा हॉस्पिटल से घर लौटकर आ गए थे और उनकी तबीयत अब नासाज थी। अम्मा बिल्कुल खामोश हो गई थी और मेरी छोटी बहनें भी मेरे सामने ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन मैं ज़िंदगी को एक नॉर्मल तरीके से गुजारने की कोशिश कर रही थी। अलबत्ता कभी कभी मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजने लगती जिसके लहजे में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत की मिठास थी और मैं ये सोचती कि वो शख्स ना जाने कौन था जो मेरी ज़िंदगी से यूँ खेल कर चला गया।
حمزہ نے مجھے ابھی تک طلاق نہیں دی تھی اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا تھا۔ ایک دو دفعہ اماں نے ہی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان لوگوں نے اماں کو بہت ہی زیادہ ذلیل کیا تھا۔ اس لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اب دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ نہیں کریں۔ مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ میری وجہ سے میری ماں کو لوگوں کے آگے جھکنا پڑے یا ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر آئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میں ابا کی خدمت کرتی اور گھر کے کام کاج بھی کرتی۔ اب گھر میں کوئی بھی میرے ساتھ شادی یا حمزہ کو لے کر کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک روز شام کے وقت میں ابا کے پاس ہی بیٹھی تھی کہ جب اچانک ہی چھوٹی بہن نے آ کر بتایا کہ حمزہ بھائی آئے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب طلاق کا داغ میرے ماتھے پر سجنے والا ہے۔ میں بہت ہی باہمت تھی، لیکن طلاق ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو سکتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی کا ایسا دردناک انجام ہوگا۔ میری چھوٹی بہن نے حمزہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے ڈرائنگ روم میں گئی تو حمزہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تو حمزہ بھی میرے برابر آ کر بیٹھ گیا اور دھیمی آواز میں مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مجھے واپس لے جانے کے لیے آیا ہے۔ حمزہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ طلاق کے کاغذات میرے منہ پر مار کر مجھے ذلیل کرے گا، لیکن وہ تو الگ ہی بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے اصل مجرم کا پتہ چل گیا ہے اور وہ جان گیا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ کس نے اور کیوں کیا۔ حمزہ مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا اور مجھے اپنے ساتھ واپس گھر لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کرنے والا شخص آخر کون تھا؟ کس کو مجھ سے ایسی دشمنی تھی کہ میری بربادی کے لیے اتنا بڑا گناہ کیا؟ حمزہ کہنے لگا، کل رات جب میں گرمی سے گھبرا کر اٹھا تو میرا وجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میں تازہ ہوا کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن جیسے ہی اماں کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے آنے والی ہنسی کی آواز اور باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری بڑی بہن کی تھی، جو 1 ہفتے سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اماں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھا، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حمزہ کی شادی نہ کروانے سے اچھا یہ ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے۔ اگر ہم اس کی شادی نہ کرواتے تو دنیا ہمیں کتنا برا بھلا کہتی، لیکن اس کی شادی ایک نابینا لڑکی سے کروا کر ہم دنیا کی نظروں میں اچھے بن گئے اور ہمارا مطلب بھی پورا ہو گیا۔ اب آئندہ حمزہ کبھی شادی کا نام نہیں لے گا۔ اماں کہہ رہی تھی کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، حمزہ کی شادی کروانا ہماری مجبوری تھی تاکہ دنیا کا منہ بند ہو سکے، لیکن ایک اندھی لڑکی کو پسند کر کے تم بہنوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ میری بڑی بہن کہہ رہی تھی کہ اگر حمزہ کے لیے ہم کوئی آنکھوں والی اچھی لڑکی لے آتے تو وہ ہمارے سر پر بیٹھ جاتی اور ہماری ساری عیش ختم ہو جاتی۔ یہی سوچ کر ہم نے نابینا لڑکی پسند کی تھی تاکہ وہ جب گھر آئے تو ہم اسے دبا کر رکھ سکیں۔ لیکن شادی والے دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ تو بہت ہی پر اعتماد ہے۔ جس انداز میں وہ شادی میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مجھے احساس ہوا کہ میں نے اسے کمزور سمجھ کر غلطی کی۔ وہ نابینا ضرور تھی لیکن کمزور نہیں تھی، اسی لیے میں نے اپنے بگڑے ہوئے لاڈلے چھوٹے دیور کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ ایک رات ہماری پیاری بھابھی کے ساتھ گزار لے۔ یہ کہہ کر میری بہن اتنی زور سے ہنسی کہ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اماں کہہ رہی تھی کہ یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر ستارہ اس گھر میں بس جاتی تو تم لوگ جو سالوں سے اپنے بھائی کے پیسوں پر چل رہی ہو، تم لوگوں کی ساری عیاشیاں ختم ہو جاتی۔ ستارہ نابینا تھی لیکن خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور اب تو حمزہ کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ تو فوراً ہی بیوی کا دیوانہ ہو جاتا۔ میری بڑی بہن کہنے لگی، اسی لیے تو میں نے بیماری کا ڈرامہ کیا۔ مجھے پتا تھا کہ میرا بھائی میرے لیے دوڑا دوڑا ہاسپٹل بھاگے گا، اور پیچھے سے میں نے اپنے عیاش دیور کو اس کے کمرے میں بھیج دیا، اور وہ اندھی لڑکی اسے حمزہ سمجھ کر اس کے ساتھ تعلق بنا بیٹھی۔ میرا دیور تو اب بھی اکثر کہتا ہے کہ آپ کی بھابھی جیسی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور آپ کی بھائی کی شادی کی رات تو میری زندگی کی یادگار رات بن چکی ہے۔
अम्मा मेरी बहन से कहने लगी कि अभी तो हमज़ा सितारा को तलाक देने के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन कुछ ही महीनों में वो तलाक दे ही देगा। अब आइंदा वो कभी शादी का नाम भी नहीं लेगा और सारी ज़िंदगी तुम बहनों के खर्चे पूरे करेगा। हमज़ा मुझसे कह रहा था कि जिन बहनों के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, अपनी जवानी बर्बाद कर दी, वो बहनें उसका घर बसते हुए देखना ही नहीं चाहती थीं। उसकी बड़ी बहन ने जानबूझकर मंसूबाबंदी के तहत अपने देवर को मेरे कमरे में भेजा था। हमज़ा कह रहा था कि उसने अपनी बहनों की छोटी बड़ी हर ख्वाहिश पूरी की और वो ज़िंदगी भर भी अपनी बहनों को सर आंखों पर बिठाता, लेकिन उसकी बहनों ने तो उसकी खुशियों का गला घोंट कर अपने घरों को आबाद करना मुनासिब समझा। हमज़ा कह रहा था कि वो एक किराए के घर का इंतज़ाम करके आया है और वो मेरे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। अब पुराने घर में उसकी कोई जगह नहीं। वो यहाँ आने से पहले अपनी माँ और बहनों को बता कर आया है कि वो उन्हें महीने का खर्चा दिया करेगा, लेकिन उनमें से किसी की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेगा। हमज़ा की आंखों में नदामत के आंसू थे। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। वो एक बेकसूर और मजलूम मर्द था जिन्हें उनके अपने ही घर वालों ने डस लिया था। हमज़ा ने मेरी माँ बाप से माफ़ी मांगी थी और इज्जत से मुझे अपने साथ एक दफ़ा फिर रुखसत करवा कर अपने घर ले आया था। ज़िंदगी की आजमाइशों का सफ़र ख़त्म हो चुका था और हमज़ा ने मेरे साथ एक खूबसूरत सी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था। शादी की पहली रात जो हर लड़की के लिए बहुत ही ख़ास होती है, उस रात में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, लेकिन खुदा ने मेरी किस्मत में दोबारा खुशियाँ लिख दी थी। मैंने हमेशा सब्र और शुक्र से काम किया था और शायद मेरा यही सब्र और शुक्र मेरे खुदा को पसंद आ गया था। कभी कभी हमारे अपने ही हमारे साथ ऐसा कुछ कर जाते हैं कि हमारे लिए यकीन करना भी मुश्किल होता है, लेकिन जब आंखों पर बनी पट्टी उतरती है तो हर रिश्ते की हकीकत बेनकाब हो जाती है। मेरी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी और लोगों का झूठ और मकर भी पूरी तरह खुल गया था। हर झूठ की एक छोटी सी उम्र होती है और अपनी उम्र पूरी करने के बाद वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।